اسلام آنے سے پہلے یہاں کا جو ایک مذہبی ایک طریقہ کار تھا جو ان کا، میں مذہب تو نہیں کہوں گا کیونکہ کسی بھی مذہب کی وہ مکمل شکل تھی نہیں، ابراہیمی ہونے کا دعویٰ تو موجود ہے لیکن شرک تھا۔ اور پھر یعنی حجاز میں جو میلے ہوتے تھے سالانہ حج کے موقع پر جو لوگ جمع ہو جاتے تھے، بہت ساری مذاہب کا ملغوبہ سا بھی بن چکا تھا، تو کوئی ایک بنیادی اسٹرکچر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ایسے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت بن کے آتے ہیں اور وہ غار ہرا جاتے ہیں اور غور و خوض کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا انسان، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو عزت بخشی، ہمارے اندر ایک سیلف رسپیکٹ کی ایک موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کئی دن تک غور و خوض کرتے رہتے ہیں، اور اگر آپ غار ہرا قدسی صاحب دیکھیں تو اس کے سامنے بیت اللہ مکہ جو ہے وہ یوں لگتا ہے جیسے تھالی میں پڑا ہوا ہے، بڑی پیاری جگہ میرے نبی نے منتخب کی ہے، اور وہاں سے غور و خوض یعنی بہترین طریقہ تو یہی ہے نا غور و خوض کرنے کا، کہ سارا میٹر آپ کے ٹیبل پہ پھیلا ہوا ہو اور آپ بیٹھ کے اس سے سوچ رہے ہوں۔ تو اللہ کے رسول اور پھر یہاں یہ بھی بات قابل ذکر ہے، میں سمجھتا ہوں، میں اس کے بعد چاہوں گا کہ آپ بات کیجئے کہ اس حالت میں کہ جب وہاں پر اخلاق نہیں ہے، وہاں کردار نہیں ہے، وہاں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بڑا بننے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ سیادت کا اور قیادت کا بھوکا ہے، وہاں معاشی ننگ ہے، وہاں پہ جو طاقتور سود کا ایک نظام تھا۔ اب دیکھیے سود کیا ہوتا ہے کہ امیر امیر تر ہوگا اور غریب غریب تر ہوگا، پس گئے غریب وہاں کے لوگ۔ تو ایسے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو اب سامنے رکھ کر دیکھیے، وہ ایک فرد کو کیا کیا تاکید کرتے ہیں۔ تمہاری عزت، تمہاری ورث، مال یہ تمہارے نسب کی بنیاد پر نہیں ہے، تم تقوی کی بنیاد پر وزنی ہو، ترازو رکھ دیا تقوی، اور پھر فرد کو کہا کہ تم سب لوگ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی اور بہن بھائی ہو، اور قریش کو کہا نا، اور قریش کو مخاطب کر کے اور جن کی نخوت ختم نہیں ہوتی، ختم ہو گیا آج کے بعد سے۔ بالکل۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے میاں بیوی کا جو ایک آپس میں ہے تصور، جو ایک ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں معاشرے میں جو میاں بیوی کی ایک ذمہ داری ہے، اس کا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلایا، یعنی میاں بیوی بننے کے اندر جو اس رشتے کے اندر سب سے بنیادی چیز ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ، وہ مینٹین کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے بنیادی کلیے بتائے ہیں، کس طرح تم نے اس کی امانت کا خیال، مال کا خیال، اولاد کا خیال رکھنا ہے۔ بیوی کو کہا گیا، شوہر کو کہا گیا ان چیزوں کے ذمہ، نان نفقہ اور سکنا کا ذمہ۔ اور پھر اچھا یہ دو چیزیں ہو گئیں، تیسرے نمبر پر اس کو سوسائٹی اور معاشرے میں لے جایا جائے، تمہیں کوئی تحفہ دے تم نے واپس تحفہ دینا ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع، ایک ہی خطبے میں ایک سرکل، یعنی سوسائٹی کے یا ریاست کے ایک سرکل کو، ایک پوائنٹ کو اللہ کے رسول نے مکمل رہنمائی کمال درجے سے دی۔ کسی سے ادھار لیتے ہو تو اس کو واپس کرنا ہوگا، قرض لیتے ہو تو ادا کرنا ہوگا۔ چیزیں اس میں آئی ہیں، اور وہ لیکن اس میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بھی آئے ہیں، ہاں جی، اور اتنی بڑی بڑی باتیں بھی آئیں گی جس کی بنیاد کے اوپر ریاست کی تشکیل بھی دی جا سکے اور اس کو بس چلایا بھی جائے، ریاستی قوانین وضع کیے جا سکتے ہیں۔